بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج کا بیان بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے مبارک مہینے کے قریب ہیں جن کے دنوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھائی۔ جی ہاں، ماہ ذی الحجہ اور خاص طور پر اس کے پہلے 10 دن 4 حرمت والے مہینے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ صحیح البخاری۔ ان مہینوں میں ظلم، گناہ، لڑائی جھگڑا اور بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، والفجر وللہ العشر، سورہ الفجر آیت 1 اور 2، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ علماء فرماتے ہیں یہاں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ سوچئے جن دنوں کی قسم اللہ خود کھا رہا ہو وہ کتنے عظیم ہوں گے۔ سب سے افضل دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اعمال زیادہ کسی اور دین کے اعمال اللہ کو پسند نہیں۔ صحیح البخاری، حدیث نمبر 969۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ لے کر واپس نہ آیا۔ لیکن آج ہماری غفلت کیا ہے؟ آج لوگوں کو عید کے کپڑے یاد ہیں، شاپنگ یاد ہے، بکرے کی قیمت یاد ہے، لیکن ان دنوں کی فضیلت یاد نہیں۔ موبائل کے لیے وقت ہے، ریلز کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن کے لیے، نماز کے لیے، استغفار کے لیے۔ رمضان یا ذی الحجہ؟ علماء فرماتے ہیں رمضان کی راتیں افضل ہے کیونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے، اور ذی الحجہ کے دن افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حج ہوتا ہے، وقوف عرفہ ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ ان دنوں میں کیا کریں؟ نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت، روز قرآن پڑھیں، ذکر اللہ کثرت سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید پڑھو۔ مسند عبد بن حمید، حدیث نمبر 805۔ درود شریف، کثرت سے درود پڑھے، صدقہ، غریبوں کی مدد کرے۔ روزہ کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے۔ سنن ابی داود، حدیث نمبر 2437۔ روزے عرفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1162۔ صرف ایک روزہ اور اللہ اتنی بڑی معافی عطا فرما رہا ہے۔ ذی الحجہ کا روزہ، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1137۔ یوم عرفہ کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2402۔ دین کا مکمل ہونا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ آیت یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ صحیح البخاری، حدیث نمبر 45۔ قربانی کی اہمیت، قربانی صرف جانور کا نام نہیں، یہ اللہ کے لیے محبت اور فرما برداری کا ثبوت ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر اس مسلمان پر قربانی واجب ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو، صاحب نصاب ہو۔ اس میں ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اگر کوئی قرض دار ہو، قرض نکالنے کے بعد اگر نصاب بچتا ہے تو قربانی واجب ہوگی، اور اگر نصاب پورا نہیں بچتا تو قربانی واجب نہیں۔ اگر کسی کے پاس مال تھا پھر ختم ہو گیا، قربانی واجب ہونے کا اصل وقت 10 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ اگر پہلے مال تھا لیکن 10 ذی الحجہ سے پہلے ختم ہو گیا تو قربانی واجب نہیں، اور اگر پہلے غریب تھا لیکن 10 ذی الحجہ میں صاحب نصاب بن گیا تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ یعنی اگر اتنا مال جمع ہو گیا جتنے میں قربانی ہو سکے تو اس پر قربانی واجب ہے۔
قربانی کی فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4137۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا خون بہانے سے زیادہ کوئی اعمال محبوب نہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1413۔ بال اور ناخن کا مسئلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1977۔ تکبیر تشریق۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک عید کی رات کی فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دونوں عید کی راتوں میں عبادت کرے اس کا دل اور دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کو دل مردہ ہو جائے گے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1782۔ دوستو کیا پتہ یہ ہمارا آخری ذوالحجہ ہو، کیا پتہ اگلے سال ہم صرف یادوں میں رہ جائیں گے۔ تو آؤ اس بار اللہ کو منا لیں۔ یہ دن رحمتوں کا پیغام لے کر آئے ہیں، یہ دن رحمتوں کا پیغام لے آئے ہیں، سوئے ہوئے دلوں کو اللہ سے ملنے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدارین۔